रहीम। आज इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी का एक और इजलास था और आज के इजलास में जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने अपना ये फ़ैसला बरकरार रखा कि वो जो तमाम दस्तावेज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशमूल है वो 23 बैंक अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स जो स्टेट बैंक के ज़रिए बरामद हुई हैं, जिनमें से अक्सरियत बैंक अकाउंट्स की वो है जो इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे गए हैं। तो उन्होंने आज फिर अपना फ़ैसले का इयादा किया कि हम ये तमाम दस्तावेज़ात जो हैं आपसे यानी मुद्दई से खुफिया रखेंगे और साथ ही साथ वो जो तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी खुफिया रखे जाएंगे। तो हमारे लिए आज के ये जो फ़ैसला है ये कोई हैरानी का बायस नहीं है, क्योंकि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो हमें लिख के दिया है कि वो ये दस्तावेज़ात इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन पे पीटीआई के एतराज़ात हैं। तो जब जो जमात, जो लोग जिन पे इल्ज़ाम है वो अपने ख़िलाफ़ सबूत को छुपाना चाहते हैं और हमें दिखाना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर ये स्क्रूटनी का अमल जो है ये वन साइडेड है, ये हमारी आंखों पे पट्टी रख के किया जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए मंजूर नहीं है। हम एहतजाजन इस कमेटी का हिस्सा बने हैं क्योंकि हम अमल को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन हरगिज़ आज तक किसी तारीख़ में ऐसी तहकीकात नहीं होंगी कि जो मुद्दई से क्रिटिकल पीसेस ऑफ एविडेंस हैं, यानी वो 23 बैंक अकाउंट, बैनुल-अक़वामी जितने भी बैंक अकाउंट है एक भी पीटीआई ने जमा नहीं कराए, 6 अकाउंट्स की हमने निशानदेही की है, एक भी जमा नहीं कराया। तो ये तमाम मामलात उसके बगैर स्क्रूटनी कमेटी जो है वो गैर जानिबदाराना तहकीकात कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो TOR है उसकी शिक नंबर 1 ये कहती है कि तमाम तहकीकात दोनों फरीक के सामने होगी। तो जब हमसे वो तमाम दस्तावेज़ात खुफिया रखे जाएंगे तो ये TOR की भी खिलाफ वर्जी है। और जब वो कहते हैं कि ये चूँकि PTI के दबाव की वजह से है, तो फिर ये कमेटी जो है इसका जो तमाम अमल है वो मुतनाज़ा हो जाता है, उस पर शकूक आते हैं। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। अब हमारा इरादा है कि हम ये जो स्क्रूटनी कमेटी का जो फ़ैसला है इसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी फ़ैसला है, इसकी कोई मंतक नहीं है सिवाय इसके कि जो शकूक व शुबात हैं स्क्रूटनी प्रोसेस पे कि शफाफ तहकीकात उसी वक्त होंगी कि तमाम डॉक्यूमेंट्स, और इमरान खान ने पब्लिकली ये दावा भी किया कि हमें खुफिया रखने की कोई चीज़ नहीं है, तो उनके इस बयान के बावजूद ये डॉक्यूमेंट्स खुफिया रखना ये हमारी समझ से बालातर है और इससे बहुत शकूक पैदा होते हैं। और ये मैं आपको कहता चलूँ कि 27 अगस्त 2020 को इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 28-29 महीने की ये जो रिपोर्ट थी इसको मुस्तरद किया था कमेटी का, क्योंकि हमें कुछ दिखाया नहीं गया, ना हमें रिपोर्ट दिखाएगी। लेकिन उस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी कमेटी पे एक फ़ैसला सुनाया कि आपने तहकीकात की नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं की है, आपने वो जो हमारे अहकाम थे उस पर अमल नहीं किया। उसके बावजूद इसी कमेटी को दोबारा ये जिम्मेदारी दी गई। तो ये एक बहुत अहम मामला है। हम प्रोटेस्ट में बैठेंगे और हम अपना अगला लाएअमल इंशाअल्लाह हम कमेटी के इस फैसले को चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन में। और मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने एक और दरख्वास्त भी जमा कराई है जिसमें हमने ये कहा है कि अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं उन्होंने ये तस्लीम किया है आज की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि PTI के 4 मुलाजमीन जो थे उनके ज़ाती अकाउंट्स में पाकिस्तान से और गैर मुल्की फ़ंड्स आके जमा हुए हैं। तो ये हमारी तस्दीक हो गई है, हमने आज एप्लीकेशन ये जमा कराई है कि इन तमाम मुलाजमीन के अकाउंट्स भी स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल किए जाएं इस 5 साल अरसे में। तो वो आपके सामने तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा कि जो मैं पहले दिन से दावा कर रहा था कि हुंडी के ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आया है, प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में पैसा आया है, कैश चेक के ज़रिए विड्रॉ किया गया है। आज मैं उस सुरखरू हुआ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सेक्रेटरी फाइनेंस ने इस बात को तस्लीम किया कि
پی ٹی آئی کے ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت سنگین جرم ہے, کیونکہ آپ پارٹی کے جو فنڈز ہیں وہ سوائے پارٹی کے اکاؤنٹس کے کہیں اور جمع نہیں کر سکتے. اور میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے کیش چیک کے ذریعے بڑے پیمانے پہ پیسہ خرد برد ہوا ہے. اور یہ جو 6 عہدیدار ہیں جنہوں نے اس دستاویز پہ دستخط کی ہے, جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ٹیلی فون آپریٹر اور جو دفتر میں دوسرے ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا, ان سے غیر قانونی کام کروایا گیا. ان 6 عہدیداروں کے نام بھی معلوم ہیں, اس ریکارڈ میں لکھے ہوئے ہیں. وہ پارٹی کے عہدیدار ہیں اور بڑے اہم ترین عہدوں پہ فائز ہیں. ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی ہے, جبکہ جے آئی ٹی میں جو آج کل جو جے آئی ٹی کی یہاں رواج ہے اس میں تو ایف آئی اے کے بھی ہوتے ہیں, اس میں مختلف اداروں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. یہ جے آئی ٹی نہیں ہے, یہ اسکروٹنی کمیٹی ہے جس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, نوٹیفیکیشن اسکروٹنی کمیٹی کا ہوا ہے. اب یہ اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو لکھے اور یہ تمام ملازمین کے اکاؤنٹ سامنے لائیں اور ریکارڈ کا حصہ لگائیں, جبکہ اب وہ تسلیم کر چکے ہیں. اور میں ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر ہیں, آپ پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو آزاد حیثیت ہے, جو آئینی حیثیت ہے, اس کو اس انداز میں اپنے فیصلوں اپنے عمل کے ذریعے کہ لوگوں میں شکوک شبہات پیدا نہ ہوں. آج جو اسکروٹنی کمیٹی نے طرز عمل اختیار کیا ہے, اور یہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا حصہ ہے, یہ الیکشن کمیشن سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ غیر قانونی جو فیصلے ہیں, یہ جس طرح اسکروٹنی کا پروسیس شفاف نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن خود اس پہ فیصلہ دے چکا ہے 27 اگست 2020 کو. تو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان معاملات کا نوٹس لیں, آپ ان معاملات کا نوٹس لیں. ہماری درخواستیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ اس پہ تمام کارروائی الیکشن کمیشن کرے. اسکروٹنی کمیٹی کا جو طرز عمل ہے اس پہ ہمیں بڑے سنگین اعتراضات ہیں, اور ہم انڈر پروٹیسٹ یہاں بیٹھے ہیں. جو میں نے ایک قوم سے وعدہ کیا تھا, میں اسی عمل کو انشاءاللہ جاری رکھوں گا. میں انشاءاللہ چاہے مجھے ہائی کورٹ جانا پڑے, چاہے سپریم کورٹ جانا پڑے, یہ جو اکاؤنٹس ہیں امپلائیز کے, یہ جو 23 بینک اکاؤنٹ ہیں جو چھپائے گئے ہیں, یہ جب پبلک کی نالج میں آئیں گے تو ہوشربا انکشافات ہوں گے. اور یہ جو تمام دعوے کرتے ہیں کہ ہم بالکل ایماندار ہیں, ہم فائنینشیل معاملات میں کوئی معاملات گڑبڑ نہیں ہے, یہ تمام حقیقت سامنے آئے گی. اور یہ میرا قوم سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا, اور انہی عدالتوں اور انہی اداروں کے ساتھ کر کے دکھاؤں گا, کیونکہ یہ مجھ پہ فرض ہے. میں پاکستانی شہری ہوں, پاکستان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. جب میں نے اس معاملے کو پہلی دفعہ اٹھایا, میں نے صرف اسی نیت سے اٹھایا, میری اور کوئی وہ سوچ نہیں تھی کہ یہ پاکستان سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے. اور وہ دھوکہ اب ثابت ہو چکا ہے. تمام ثبوت جو سامنے آ رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے حقیقت اور سچائی کو سامنے لا رہے ہیں. اور جو اس حکومت کا طرز عمل ہے اور جس انداز میں انہوں نے پاکستان کو تباہ کر رہے, یہ اس بات کی حقیقت ہے کہ جو میرے سوالات تھے, جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ صاف نہیں ہے, یہ قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں, یہ اپنے احتساب سے بھاگ رہے ہیں, یہ اس کی شہادت ہے. بہت بہت شکریہ. بابر صاحب یہ بتائیں کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اب تک جو کام کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ضائع کیا؟ اور دوسرا جو اسکروٹنی کمیٹی کی جو ہیئرنگ ہے یا جو آپ کی اس میں پیشی ہے اور یہ جو ڈاکومنٹیشن اور ریکارڈ, کیا الیکشن کمیشن یہ خود نہیں کر سکتا تھا؟ آخر الیکشن کمیشن کی اپنی کون سی اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے اس کو کنارے لگایا ہوا؟ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. دیکھیں, یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. اسکروٹنی کمیٹی تو ایک ذیلی کمیٹی بنی تھی جس کا مینڈیٹ تھا کہ وہ 1 مہینے کے اندر یہ تمام اپنی سفارشات مرتب کرے اور تحقیقات کرے. اب وہ بھی ایک 3 سال کے ساتھ یہ کمیٹی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور اگر میں اس پہ اپنی رائے کے بجائے, الیکشن کمیشن نے جو 27 اگست 2020 کو اسی کمیٹی کے خلاف فیصلہ دیا کہ آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا, آپ نے دستاویزات کی شہادت نہیں کی, آپ نے اوتھینٹیکیٹ نہیں کیا ایویڈنس, تو وہ تو خود اس کمیٹی کے خلاف کہہ چکے ہیں کہ آپ نے 28-29 مہینے ہمارے ضائع کیے, ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے. الیکشن کمیشن اس کیس کو خود سنے, ڈیلی بیسس پہ سنے, تمام جو دستاویزات ہیں عوام کے سامنے آئیں,
یہ کیوں کمیٹی کو سامنے ایک بفر کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ وہ کمیٹی اپنا کام ہم پہلے دن کہہ چکے ہیں، ہم نے مارچ 5 تاریخ کو 2020 اور اگست کی 13 تاریخ کو ہم نے لکھ کے کہا ہے کہ یہ ایک پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ہم ایک ربر سٹیمپ نہیں کر سکتے ایک فیک پروسیس کو، ہم ایک ایسی جعلی عمل کو ربر سٹیمپ نہیں کر سکتے جس کے ذریعے ایک سیاسی جماعت جو حکمران جماعت ہے اس کی شفاف تحقیقات نہ ہو رہی ہو. ہم اس عمل پہ احتجاجاً بیٹھے ہیں. اب ہم اس فیصلے کو اپیل کریں گے اور ہمیں جہاں بھی جانا پڑے ہم اس سلسلے میں جائیں گے اور وہ قانونی قدم اٹھائیں گے. یار بھائی رپورٹر بھائی